گزاری کرنے سے ہماری جو منفی نظریات ہوتے ہیں خدا ان کو مثبت نظریات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ شکر گزاری کی پاور ہے۔ شکر گزاری ہمارے دل ذہن کو سکون دیتی ہے۔ جس کی زندگی میں شکر گزاری ہوگی آپ اس کو پرسکون پائیں گے، پر امید پائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر وقت پادری یوسف کی طرح ہنستے ہی رہیں گے۔ ابھی بہن یہاں پہ کھڑی تھی تو جب وہ میٹنگ پر ظاہر کر رہی تھی تو وہ بے شک ایک چھوٹی سی بات انہوں نے کی کہ میں نے یہ سوچا کہ خدا بیٹا دے گا تو شکر گزاری ہوگی، لیکن آپ شاید غور کریں تو ان کے چہرے پہ ایک پر امید سی وہ گواہی تھی کہ خدا نہیں دیتا تو پھر بھی شکر ہے خدا نے بیٹیاں بھی دیتیاں۔ شکر گزاری آپ کو پرسکون پر امید دیتی۔ دعا کے ذریعے جو شکر گزاری ہے یہ ہماری ذہنی صحت اور تندرستی کی ایک علامت ہے۔ شکر گزاری ہمارے رشتوں کو مضبوط بناتی ہے، یعنی کہ خدا کے ساتھ تو جو رشتہ ہوتا ہے ہمارے جو آپس کے بھی رشتے ہیں وہ بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ دعا کے ذریعے جو شکر گزاری ہماری زندگی کو جو اچھی چیزیں ہیں اس پر دھیان دیں، جو نہیں ہے اس کو بالکل چھوڑ دیں، اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو آپ کے پاس ہے اس پہ دھیان دیں۔ شکر گزاری کرنے سے ہم روحانی اور جسمانی برکتیں پاتے ہیں اور ہماری تمام نا امیدیاں امیدوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ لاسٹ بات، اس وقت شکر گزاری بھی کریں کہ جب آپ پریشان ہوں۔ میں ایک شخص سے واقف ہوں، ایوب صابر، کتنے لوگ جانتے ہیں اس کو؟ تقریباً سارے کو ایک قدم مر جائے نا اسی کئی سالہ تک روندے رہنے، لیکن 5-7 دن تو ساڑھے ماتم نہیں ہوتے، لیکن ایوب کے گھر پہ کتنی لاشیں ہیں؟ تو وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں، یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کے اندر خدا کا روح موجود ہے۔ کون کر سکتا ہے؟ جس کے اندر خدا کا روح القدس کام کرتا ہے، جو خدا میں ہے وہ ان مشکلاتوں پر یا ایسی حالات میں بھی خدا کی شکر گزاری کر سکتا ہے۔ سو خدا ہمیں توفیق عطا کرے تاکہ ہم سب ہمیشہ شکر گزاری میں زندگی کو بسر کریں اور اس کی شکر گزاری میں دیں بھی، اور اس کے بعد لفظوں سے خدا کی حمد کر کے اور مختلف طریقوں سے ہم خدا کی شکر گزاری میں روحانی جسمانی طور پر بڑھتے جائیں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے جائیں۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت۔